like you. Be strong. السلام علیکم ناظرین کرام. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں غلیظ بندہ بھی نمازی بن جاتا ہے. تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کی اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک شہنشاہ جہانگیر کے لالچ کے بارے میں ہے. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ایک مغل بادشاہ تھا. تو دوستو، اس کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو دوستو، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کرنے اپنے محل سے نکلا. اس کا محافظ دستہ اور تمام نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ تھی. سلطان جنگل میں پہنچا تو اسے ایک ہرن نظر آیا. سلطان نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا اور اس کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا. آخر ہرن ٹوکریاں برتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. اس دوران سلطان بھی اپنے محافظ دستے سے بچھڑ گیا. سخت گرمی کا موسم تھا. سلطان کو پیاس نے ستایا. دور دور نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی کا نشان نظر نہ آیا. اس پریشانی میں ایک باغ کے دروازے پر جا پہنچا. وہاں ایک بوڑھا باغبان کھڑا تھا. سلطان نے اسے دیکھ کر پوچھا، بابا جی، کیا اس باغ میں انار ہے؟ باغبان بولا، الحمدللہ، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کے لیے انار کا رس منگواتا ہوں. یہ کہہ کر باغبان نے اپنی بیٹی کو آواز دی. آواز سنتی ہی 15-16 سالہ کی ایک لڑکی نمودار ہوئی جو صورت کی جمال اور سیرت کے حسن سے آراستہ تھی. باغبان نے اسے مخاطب کر کے کہا، بیٹی، شدت کی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس مہمان کو بھیجا ہے. اس کے لیے ایک پیالہ انار کا رس لے آؤ. لڑکی گئی اور چند لمحوں میں ایک پیالہ لے آئی. پیالے کے اوپر انار کی کچھ پتیاں بھی رکھی ہوئی. سلطان نے اس سے پیالہ لیا اور منہ سے لگایا، لیکن انار کے پتیوں کے باعث وہ جلدی رس نہ پی سکا. رس پینے کے بعد اس نے باغبان کی لڑکی سے پوچھا، تم نے پیالے میں رس کے اوپر یہ پتیاں کیوں رکھ دی تھی؟ لڑکی کی اداؤں میں جس قدر دلکشی تھی، زبان بھی اسی قدر شیریں اور فصیح تھی. اس نے کہا، حشر کی اس گرمی میں آپ جب یہاں آئے تو پسینے میں شرابور تھی. اس وقت انار کے رس کا ایک سانس میں پی جانا آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا. اس سے معدہ اور اعصاب دونوں متاثر ہونے کا اندیشہ تھا. میں نے احتیاط پتیاں اس لیے ڈال دی تھی کہ آپ اسے آہستہ آہستہ نوشی جاں فرمائیں. سلطان کو یہ حسن ادا بہت پسند آئی. اس کی جی میں آیا کہ باغبان کی یہ لڑکی تو اس کے محل میں رہن کا قابل ہے. لڑکی پیالہ لے کر واپس گئی تو سلطان نے باغبان سے پوچھا، تم کو اس باغ سے ہر سال کیا حاصل ہوتا ہے؟ باغبان بولا، یہی 300 دینار. سلطان نے پوچھا، شاہی دیوان کو کیا دیتے ہو؟ باغبان نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے پھلدار درختوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، وہ صرف کھیتی سے عشر لیتا ہے. یہ سن کر سلطان کے دل میں خیال آیا کہ میری مملکت میں بہت سے باغات اور درخت ہیں. اگر تمام باغات پر ٹیکس لگا دیا جائے تو اس سے شاہی خزانے میں بہت سارے روپے جمع ہو جائیں گے اور رعیت کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا. اس لیے محل میں جا کر پہلا حکم یہی دوں گا کہ آئندہ باغات بھی ٹیکس وصول کیا جائے. یہی سوچتی ہوئی سلطان نے ایک بار پھر انار کا رس پینے کو مانگا. اس دفعہ لڑکی رس لانے کے لیے گئی تو بہت دیر میں آئی. سلطان نے پیالہ اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئی پوچھا، تم پہلی بار گئی تھی تو بہت جلد انار کا رس لے آئی تھی. پیالہ بھی بھرا ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ بہت انتظار کے بعد آئی اور رس بھی بہت کم لائی. ایسا کیوں ہوا؟ لڑکی بولی، پہلی بار ایک ہی انار سے پیالہ بھر گیا تھا. اس مرتبہ میں نے 5-6 انار نہ چھوڑے، پھر بھی ان کے رس سے پیالہ نہیں بھرا. یہ سن کر سلطان کو بہت حیرت ہوئی. پوچھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بوڑھا باغبان دونوں کی باتیں سن رہا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ رعایا کی آمدنی اور محصول کی برکت سلطان کی نیت پر منحصر ہوتی ہے. میرا خیال غلط نہیں تو آپ ضرور بادشاہ ہیں. آپ نے جس وقت باغ کی آمدنی مجھ سے پوچھی تو ضرور آپ کی نیت میں تبدیلی پیدا ہوئی، جس سے پل سے برکت غائب ہو چکی ہے. یہ بات سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا. فوراً دل سے باغات پر ٹیکس لگانے کا خیال جھٹک دیا. پھر رس کا ایک پیالہ اور مانگا. لڑکی گئی اور جلد ہی پیالہ بھر کر انار کا رس لے آئی اور خوشی خوشی سلطان کی خدمت میں پیش کیا. سلطان نے انار کا رس پی کر باغبان کے فراز کی بہت داد دی. پھر اپنے دل کی بات بتائی اور اپنی محل کی
زینت کے لیے اس خور و شمائل اور پوری وش کا خوشگوار ہوا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد شہنشاہ جہانگیر لکھتا ہے، یہ قصہ صفحہ روزگار کے لیے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ بادشاہ کی نیتی پر ہی انصاف کے پل کا دار و مدار ہے۔ جب انسان پسند سلاطین کی نیند اور کوششیں لوگوں کی آسودگی اور رعایا کے بہبود کے لیے وقف ہوں گی تو پھر زراعت اور باغات ہی نہیں بلکہ لوگوں کے روزمرہ آمدن میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری سلطنت میں کسی درخت سے کوئی ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کا رواج نہیں، ایک حصہ بھی اس کی طرح کی آمدنی کا خزانے میں داخل نہیں کیا جاتا اور نہ دیوان لوگوں سے وصول کرتا ہے۔ میری نزدیک یہ صریحہ ظلم ہے کہ رعایا پر خواہ ٹیکس عائد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی اس نیاز مند کی نیت کو ہمیشہ بخیر رکھے، آمین۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔